اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ ابراہیم کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 31 آیت سے لے کر آیت نمبر 37 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أم صبرنا ما لنا من محيص قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ آیت نمبر 31۔ اب اللہ کا صحیح راستہ کیا ہے آپ دیکھیں، بیان قرآن۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے رسول کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے۔ اب یہ شفقت والا محبت والا انداز ہے کہ وہ نہ ان کی باتوں میں آ کر اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ اپنا راستہ بتا رہا ہے۔ اے رسول یہ جو اللہ کی مثل بنا کر اور ان کے نام پر انہوں نے دین بنا لیے اور نئی نئی چیزیں بنا لی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہاں پر حج کروایا تھا، توحید کے چیمپئن یہاں پہ رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کیسے بت پرستیاں کرنی، ہر چیز بگاڑ دی انہوں نے، ہر چیز بگاڑ دی۔ حج کعبے کے ارد گرد تالیاں، سیٹیاں، لغویات، عریاں عورتیں مرد عریاں ہو کر کعبے بے لباس ہو کر کعبے کے گرد طواف کرتے تھے، اور ثواب کے لیے کرتے تھے نا، گناہ کے لیے تھوڑی کرتے تھے۔ جب انسان گمراہ ہونے پہ آتا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا کر لے۔ یہاں پاکستان میں نانگا پیر تو کپڑے ہی نہیں پہنتا، یعنی بلا شک و شبہ خلاف شریعت کرتا ہے، اپنے سطر کو نہیں چھپاتا، عقلوں پہ ایسے پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ تو جا رہی ہیں، بابا جی اولاد کے لیے میری دعا کر۔ کچھ تو دعا کرنے کا تکلف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بابا جی اولاد دیو،
اولاد عطا کیجئے مجھے۔ جس بے شعور کو اتنا سینس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے، اللہ کی شریعت نے حکم دیا ہے کہ ننگے نہیں لوگوں کے سامنے آنا، وہ بدبخت آدمی، اس میں اتنی سینس نہیں ہے۔ وہ تو جو سینس لیس بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں آپ، اس جہالت کو دیکھیں آپ کہ جو اس سے دعائیں مانگنے جا رہے۔ آپ سے معذرت چاہتے ہوئے، ہم اس وقت ایران نہیں گئے تھے، تو جو یہاں کامیڈین ہے نا ایک عمر شریف، پاکستان کے مشہور کامیڈین، آپ کے کراچی کے، تو ان کا ایک ڈرامہ ہم نے دیکھا، لاہور میں دیکھا تھا تھیٹر میں۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ نا، اس ڈرامے میں اس نے کہا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے، بھول جاتا ہوں، اور وہ کسی کو بتا رہا تھا اپنے واقعات۔ ڈرامے میں کہتا ہے ایک دن میں حمام میں نہانے گیا، کپڑے بھول کے باہر آ گیا، بھولنے کی بیماری تھی۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، پتہ مجھے تب چلا کہ ایک خاتون آئی اور مجھے کہتی میری اولاد کے لیے دعا کر دے۔ کہ میرے اندر کیا ایسی بات ہے کہ دعا منگا رہی ہے؟ تب مجھے پتہ چلا میرے کپڑے ادھر رہ گئے۔ یہ اس نے طنز کیا ہے اس معاشرے کی سینس پر کہ یہاں پر جس ڈفر کو اٹھا کے بٹھا دو وہ پیر بن جائے گا۔ آپ جا کے دیکھیں بعض جگہوں پر وہ بسوں میں وغیرہ میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بیچاروں کو پتہ نہیں، بچوں کو وہ اپنے بچوں کو جاہل وہاں پہ جا کے وقف کراتے ہیں، وہ ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں پہنائی رکھتے ہیں، ان کا سر بڑھتا نہیں، انہیں کہتے ہیں دولے شاہ کا چوہا، وہ بندے کا نام دولے شاہ کا چوہا۔ اب کبھی اگر آپ نے دیکھا اس کا، کبھی اس کی رال ٹپک رہی ہوگی، ناک اس کی بہہ رہی ہوگی، اس سے ڈر کے لوگ پیسے دے دیتے۔ ان کی سینس دیکھیں آپ عوام کی۔ وہ آئے گا کوئی یہاں سے پکڑے گا، اچھا مشہور انہوں نے پروپیگنڈا اتنا کر دیے کہ دولے شاہ کی چوہے کی بد دعا بڑی لگتی ہے، اس کو خود بد دعا لگی ہوئی بیچارے کو، اس کی اپنی حالت دیکھو۔ اب وہ یوں پکڑے گا، کہے گا پیسے نکال، ڈر کے پیسے دے دیں گے۔ پتہ نہیں کتنے یہ کمائی کرتے ہیں، پورے پورے گینگ ہیں ان کے جو بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف ستھرا سادہ دین جب اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے اس کے ساتھ، انہی ٹھوکروں میں اور پستیوں میں اور مخلوق کے آگے جھکنے میں اور ان سے ڈرنے میں انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ ان سب سے قریب اللہ ہے، ان سب سے طاقتور اللہ ہے، ان سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ کون سی صفت ہے کہ جو اللہ میں کم ہو کہ اس سے نہ مانگا جائے؟ کون سی صفت ہے جو اللہ میں کم ہے؟ کوئی اس سے مانگے، اس کا کرم کس سے کم ہے؟ اس کی غیرت کس سے کم ہے؟ یہ غیرت بھی ہوتی ہے نا کہ میرے دروازے سے خالی کوئی نہ جائے۔ کس صفت میں وہ کم ہے؟ جب قیامت کے دن پوچھے گا کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے رسول میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے تم نہ ان لغویات میں جانا، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کر۔ یقیم الصلاۃ بندے کا اللہ سے رابطہ، اور ينفقوا مما رزقناہم بندے کا بندے سے رابطہ۔ اللہ کا بندہ یہ ہے، اللہ کو جھکتا ہے، اللہ سے ہدایت لیتا ہے، اس ہدایت کے مطابق، کیونکہ مال بہت پیاری چیز ہوتی ہے لہذا اس کا نام لیا خرچ کر۔ البتہ یہاں پہ صرف مال نہیں ہے، آپ توجہ فرما رہے ہیں، رزق تو جس چیز پر رزق صادق آ جائے وہ مراد ہے، اور ہر چیز یہ اللہ کا رزق ہے، ہمارا اپنا کیا ہے؟ تو اپنا وقت دینا اللہ کے لیے، اپنا مال دینا اللہ کے لیے، کوئی صلاحیت کوئی ہنر ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینا، یہ سب انفاق ہے، نہ کہ صرف پیسے دینا انفاق ہے۔ بس دو بنیادی چیزیں، اے رسول میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے نماز قائم کریں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے
اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کر. جہاں اعلانیہ سے کوئی فائدہ ہونا ہے، دوسروں کو ترغیب دلانی ہے، اپنے پاس کم ہے دوسروں کو ساتھ ملانا ہے تاکہ کام ہو جائے، وہاں اعلانیہ. اور میں کیوں اعلانیہ کر رہا ہوں، سب سے بہتر وہ جانتا ہے جس نے اجر دینا ہے کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یا واقعاً کسی نیک مقصد کے لیے اعلانیہ کر رہا ہوں. اور ورنہ سرًا، چھپا کر. اور میں نے پہلے بھی آیت اسی طرح گزری تھی تو میں نے عرض کی تھی یہ سرًا جو ہے نا، چھپا کر، یہ صرف پکا ایمان انسان سے کروا سکتا. ورنہ بندہ کہتا ہے کہ کر رہا تو ہو ہی، چلو ساتھ والوں کو پتہ لگ جائے، اچھی بات ہی ہے، ملاوٹ کر لیتا، دودھ میں پانی ملا لیتا بندہ. مخلصا لہ الدین نہیں رہتا، خالص کر کے دین کو اس کے لیے. سرًا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم، خوب توجہ سے سنیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے میرے مومن بندوں کو یہ بتا دو کہ نماز قائم کرو اور جو رزق دیا ہم نے اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم، وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروش نہیں ہوگی. ایسے دے کے یہاں تو یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں میرٹ پہ نہیں آئے تو سیلف فائنانس پہ اتنے پیسے دے کے سیٹ خرید لو. جنت میں سیٹ خریدی نہیں جائے گی. لا بیع فیہ، جنت سیٹوں کی تھوڑی ہے، پیسے دے کے وہاں بھی لے لو. لا بیع، ہاں نیک سیٹوں کی ہے، ان کی تو کیا بات ہے. مولا نے جیسے قرآن نے، اسی طرح رسول اللہ نے، اس طرح مولا علی علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، ان سب نے بہت سخت رویہ اختیار کیا ہے مالداروں کے بارے میں. لہذا جو مالدار ہے اس کو زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے انبیاء کی طریقوں کو زیادہ مالدار اور صاحب اقتدار لوگوں نے تنگ کیا، چونکہ یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور عوام میں پروپیگنڈے بھی یہی لوگ زیادہ کرتے ہیں. بہت تنگ کیے انہوں. لیکن جس مالدار کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دے کہ مال اس کے دماغ میں تکبر کی گیس نہ بھرنے دے اور باتوں کو سمجھے سنجیدگی سے اور اللہ کے آگے واقعاً جھک جائے، تو وہ مولا کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو آپ کو سناؤں گا. اس میں ان کی خوش قسمتی کو عجیب لفظوں میں مولا نے یاد کیا. کہا ان کو دیکھو، انہوں نے دنیا کے آرام و سکون میں دنیا داروں کے ساتھ شریک رہے، یعنی دنیا دار ان سے آگے نہیں تھے، ان کو بھی وہ سارے آرام سکون تھے، لیکن یہ سمجھدار اپنی آخرت بھی انہوں نے بنا لی، اور وہ جو دنیا دار تھے وہ ان کی آخرت میں ان کے ساتھ شریک نہیں. یہ دنیا میں شریک ہیں، دنیا کی لذتوں آسائشوں میں، لیکن وہ ان کی آخرت میں ان کے ساتھ شریک نہیں. تو بہت زبردست الفاظ میں مولا نے ان افراد کی کہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہو لیکن عقل بھی دی ہو. عقل سے مراد جس سے رحمان کی اطاعت کی جائے اور جنت تک پہنچ جائے انسان، وہ عقل. ورنہ تو ہر کوئی عقل مند ہے. اس دن سے پہلے جس دن لا بیع فیہ، نہ کوئی سودا ہوگا، ولا خلال. یہ خلال دانتوں میں مارتے ہیں نا، اسے کیوں خلال کہتے ہیں بھلا؟ یہاں کہہ رہے ہیں نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی خلال ہوگا. اس خلال سے کیا مطلب؟ اب پہلے خلال کا معنی سمجھ لیں، تاکہ خلال یا مراد خلیل بہت گہرا دوست، پکا دوست، عام دوست نہیں. یہ خلال کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کوئی مثال دیتا ہوں، جو وہ خلال دانتوں کے اندر مارتے ہیں تاکہ، کیونکہ اس کی نوک باریک ہوتی ہے، وہ جہاں ہماری انگلی نہیں جا سکتی مثال کے طور پر وہاں تک چلی جاتی ہے، اور اگر غذا کے ذرات پھنسے ہو تو نکال کے لے آتے.
تو دو چیزوں کے درمیان جو بالکل باریک گیپ ہوتا ہے جہاں اترنا مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس درمیان کے گیپ کو خلال کہتے ہیں۔ پھر اسی مناسبت سے جو چیز اس گہرائی میں اتر جائے اسے بھی خلال کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے وہ دوستی جو بڑی اندر تک دل میں اتری ہوتی ہے اسے بھی خلال کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پکی یاریاں بھی نہیں کام آئیں گی، بھول جاؤ۔ دنیا میں ایک پھنستا تھا، دوسرا کہتا تھا میرا یار پھنس گیا، چھوڑو سارے کام، پہلے اس کو چھڑانا ہے۔ کوئی پکی سے پکی یاری بھی کام، لا بیع، نہ کوئی خرید و فروش، کوئی سودا، ولا خلال۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو جو خلیل اللہ کہا، یعنی اللہ نے اللہ کو بہت محبت ہے حضرت ابراہیم سے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آیت نمبر 32۔ بس اب اس آیت میں اگر آپ غور کریں نا 31 میں، تو کیا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اس دن نہ خرچ کرنا کام آئے گا، نہ پکی دوستیاں کام آئیں گی، یا کر لو جو کرنا ہے۔ یہ اللہ مومنوں کو بتا رہا ہے، یعنی تم بھی نہیں کرو گے تو وہاں نہیں کام آئے گا کچھ۔ جو بدماشیاں یہاں پہ ہیں ہی، بات ہی نہیں مانتے ہو تو بات الگ ہو گئی۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے اے رسول میرے مومن بندوں سے کہہ دیں نماز قائم کر لیں، انفاق کریں خدا کے راستے میں اس دن سے پہلے جس دن پھر کچھ بھی کام، جس نے یہاں گنجائش نہیں بنائی وہاں کے لیے، پھر وہاں کوئی گنجائش نہیں بنی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کی خلقت، تخلیق، اور کیسے اللہ نے ہر چیز کو مسخر کیا، ہر چیز پابند ہے، گویا کہ سر جھکا کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہی ہے، اور یہ کائنات کا نظام وجود میں آیا۔ تو چند بڑی بڑی چیزیں کہ جو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، اس کی اللہ نے مثالیں دی۔ آیت نمبر 32۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ یہ آسمان جو ہم ترجمہ کرتے ہیں السماء، عربی زبان میں اصل میں سما بلندی کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس نیلے کو بھی ہم عرب بھی اس کو سما بولتے ہیں، ورنہ سما کا اصل معنی کیا ہے؟ بلندی، اونچی جگہ۔ تو بلندی سے، اونچائی سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ بعض لوگ زیادہ سائنسدان بنتے ہیں، کہتے ہیں پانی آسمان سے تھوڑی آتا ہے، پانی تو بادلوں سے آتا ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلندی سے نازل کیا ہے۔ زیادہ سائنسدان گمراہی کی طرف جانے کی جگہ اچھائی کی طرف ذرا سائنسدان مان جاؤ۔ کیڑے نکالنے کی جگہ مزاج ہوتا ہے بندے کا جو انسان کو خراب بھی کرتا ہے اور ہدایت کا سبب بھی بنتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کی۔ آپ سسٹم دیکھیں پانی سے پھلوں کا۔ ایک پانی پہلے گزر گیا سورہ رعد کے آغاز میں، ایک ہی پانی سب کو سیراب کرتا ہے، اور کسی کا ذائقہ کیسا ہے، کسی کا ذائقہ، رنگ، کلرز، دیکھ کے بھی مزہ آتا ہے، کھا کے بھی مزہ آتا ہے۔ آپ مالٹوں کے باغ میں جائیں، آپ سیبوں کے باغ میں جائیں، کہیں چلے جائیں، دیکھ کے پہلے دیکھ کے لطف آتا، پھر کھا کے لطف آتا۔ لیکن ہمیں سوچ کے لطف نہیں آتا، وہ بھی دیکھیں کہ یہ بنا کیسے ہے، کتنا زبردست۔ آپ خود دیکھیں مثلا مالٹے کے اندر جو اس کی وہ ڈلیاں ہوتی ہیں کیسے ساتھ ساتھ اٹیچ ہو کر اور سافٹ سی چپکی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان کو آرام سے اتارتے ہیں، فریش، بالکل تازہ، اور پورا ہزاروں لاکھوں کروڑوں پھل ایسے اگ رہے ہیں اور ہر سال اگ رہے ہیں، اور کس کس کی مثال دی جا سکتی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا۔
کوئی کہے کشتی تو انسان نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قانون جس کے تحت کشتی چلتی ہے، وہ جس نے پانی خلق کیا ہے اور اس کے اندر صفات رکھی ہیں کہ کون سی چیز فلوٹ کرے گی، تیرے گی، اور کون سی چیز ڈوب جائے گی، ایک قانون ہے مشخص۔ اس قانون کو اگر اس کی شرائط پر پورا اترے تو آپ جتنا مرضی وزن ڈال دو نہیں ڈوبے گا، جتنا ہزاروں لاکھوں ٹن وہ شرائط اگر پانی کی پوری کرے، پانی اس کو اٹھا لے گا، نہیں ڈبوئے گا۔ اور اگر وہ شرط پوری نہیں ہوتی، آپ معمولی سی سوئی بھی ڈالو وہ ڈوب جائے گی۔ تو یہ جو فکسڈ قانون ہے پانی کا، اس کی طرف اشارہ۔ اگر یہ قانون فکس نہ ہوتا، ایک کشتی چل رہی ہے دوسری ڈوب جائے، استخارے کر رہے ہوتے چلائیں کہ نہ چلائیں، چلائیں کہ نہ چلائیں، ٹھیک ہے، یعنی جوا ہوتا، یہ کشتی چلے گی یہ کشتی نہیں چلے گی، جوا ہوتا نا، جیسے ڈالتے او ڈوب گئی، جوا ہار گئے، دوسری کشتی یہ چل پڑی، ایک دن چل پڑی دوسرے دن ڈوب گئی، کوئی ترقی نہ ہو سکتی۔ ایک دن جہاز اڑ پڑا ہوا میں، دوسرے دن نہیں اڑا، ہوا نے کہا نہیں اڑاتی، کر لو جو کرنا، ایسا نہیں ہے۔ پوری کائنات منظم ہے، پابند ہے، جو جس کے اندر کوالٹیز ہیں، چیز کے اندر جو صفات رکھی گئی ہیں، جو کردار اس نے ادا کرنا ہے اس کائنات میں، اس پر پابند ہے۔ ہوا پابند ہے، پانی پابند ہے، ہر چیز آپ دیکھو، کسی دنیا کی چیز کو دیکھو، یہی آپ دیکھیں، یہ جو مثلا میرے منہ سے نکل کے آواز آپ کے کانوں تک جا رہی ہے، یہ ایک بہت ہی منظم پروسیس ہے، اور ہوا کی امانت داری ہے کہ وہ آپ بالکل امانت سے چیزیں لے کے جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو جتنی باتیں پھیلاتے جائیں، ہر چیز الگ ایک سبجیکٹ ہے اور ایک سائنس ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے امر سے سمندر میں چلیں۔ یہ اس کا امر یعنی وہ جو اس نے سسٹم بنایا، چلے، جب چاہے غرق بھی کر دیتے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، بہتے ہوئے پانی لے کر آتے ہیں، تم اپنے استفادے کرتے ہو، اس میں اندر سے نہریں نکال لیتے ہو، فصلیں اگاتے ہو، فلان کرتے ہو، انجوائے کرتے ہو، یہ اس نے کر دیا۔ اور کبھی کبھی دریا چڑھ آتا ہے خشکی پر، پھر اناؤنس ہو جاتا ہے جی فلڈ اتنا ہو گیا، فلڈ ہو گیا، گھروں میں آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن نارمل حالات میں دریاؤں سے انسانوں کو فائدے ہو۔ آیت نمبر 33 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ چاند اور سورج کی موومنٹ، کون سی فورسز ہیں جو ان کو مثلاً اپنے اس پر گھما رہی ہیں، اپنے آربٹ پر، اور یہ دو اور اس کے علاوہ باقی سب چیزیں، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی وہ بھی ایک نظم کے ساتھ آتے جاتے۔ آیت نمبر 34 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی۔ اب یہ مانگنا دو طرح کا، ایک تو زبان سے مانگنا ہے، اور ایک دفعہ یہ کہ میں نہیں مانگ رہا لیکن میرا وجود تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہوگا تو میں بچوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی تمہاری ضروریات تمہیں دی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی۔ اور جانتے ہو کیا کیا چیزیں تمہیں دی ہیں اس نے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکتے، پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا دیا ہوا، تو گنیں گے کیسے گنیں گے؟ آج سے 100 سال پہلے کا انسان بہت کم جانتا تھا ان چیزوں کی نسبت کہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہوا، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیسے کیسے اب چیزیں آگی جس سے رابطے ہو رہے ہیں۔ یہ خصوصیات تو چیزوں میں موجود تھی، اب لوگوں کو پتہ ہے اللہ نے کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں بھائی۔ اور آج سے 100 سال بعد وہ کہیں گے وہ 100 سال پہلے والے جاہلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی چیزیں زبردست ان میں اور صلاحیات۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہیں گے پاگل روڈوں پہ گاڑیاں چلاتے تھے، اتنے پیسے بے وقوف خرچ کرتے تھے روڈیں بنانے پر، روڈز بنانے پر، روڈز کی ضرورت ہی نہیں تھی، سمپل ٹیکنالوجی، گاڑیاں اڑ رہی ہیں، مثلا بندے اڑ رہے ہیں، اب تو خیر بندے اڑنا شروع ہو گئے، دیکھا آپ نے وہ جیٹ پیچھے لگا کر تو اڑ رہے ہوتے، آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے۔ تو آگے آگے جاتے ہیں تو پتہ چلے گا انہی چیزوں میں، یعنی ان کو جتنا اچھا کنٹرول کیا جائے، ان کی صفات کو مثلا استعمال کے قابل بنا لیا جائے تو اور چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان، یعنی جب اللہ اتنا کچھ تمہیں دیا ہوا ہے تم گن بھی نہیں سکتے، پھر تمہاری حالت، اللہ تعالیٰ گویا کہ گلہ کر رہا ہے، بے شک انسان لظلوم، بڑا ظالم، بے انصاف، کفار، ناشکرا، بجائے نعمتوں کا شکر کرے نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے اس لیے کہ پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سائنس حقیقی معنوں میں ایجاد کچھ نہیں کرتی۔ ایجاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ کوئی سوائے اللہ کے عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو انہوں نے کیا خلق کیا ہے کہ ان کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق تمہیں مکس اپ ہو گئی ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، وہ تو خود مخلوق ہے۔ یہ قرآن کی واضح آیات ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی چیزیں بھی ڈسکور ہوتی ہیں اور پھر مائکروسکوپس کے نیچے یا مختلف تحقیقات کے نتیجے میں ان کی خصوصیات جو کشف ہوتی ہیں، پہلے ایک چیز کشف ہوئی پھر اس کی خصوصیات کشف ہوئی، جتنی گہرائی میں انسان اترتا ہے یاد رکھیں اس کے اندر خصوصیات پیدا نہیں کرتا، پیدا کرنے والے نے کر دی ہوئی، صرف ان کنڈیشنز کو سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا کروں تو یہ اور زیادہ رسپانس دے گی مجھے، اور زیادہ اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی، اور زیادہ اس کی ایفیشنسی زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی جیسے جیسے علم میں انسان آگے بڑھتا ہے کوئی خصوصیات نئی پیدا نہیں ہوتی، بس کشف ہوتی۔ وہ اصل عظیم وہ ہے کہ جس نے جب انہیں بنایا یہ ساری رکھ دی، اور ان کا نظم عقلوں کو حیران کر دینے والا، اور اس خالق کے علم، اس کی قدرت، اس کی باریک بینی سب کی طرف اشارہ کرتا۔ بے شک انسان بڑا بے انصاف ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ چند آیات ہیں، 3-4 یہ میں سمپل بیان کر کے اور اس آج کے درس کو تمام کروں گا تاکہ جہاں تک ہم نے تلاوت کی ہے وہاں تک یہ تمام ہو جائے۔ آپ سے عذر چاہتے ہیں کیونکہ آج شروع بھی زیادہ لیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ 1 گھنٹہ 4 منٹ ہوئے تقریباً شروع ہوئے، 1 گھنٹہ 15 منٹ سے کے اندر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو تمام کر دیں۔ اور ویسے بھی آج اس سلسلے کا آخری درس ہے، انشاءاللہ پھر جب نیکسٹ ٹائم کراچی آئے تو دوبارہ خدا نے توفیق دی تو جاری رکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، پروردگار اس شہر کو
امن والا بنا دے. مکہ کی بات. اب ذرا حضرت ابراہیم کی دعا کے الفاظ اور حضرت ابراہیم کو کس چیز کا سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ دیکھتے جائیں آپ. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے، یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کر. بت سے مراد یہ نہیں کہ بتوں کو نہ پوجے تو گائے کو پوجنا شروع ہو جائے، بھینس کو پوجنا شروع ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے. خدا کے علاوہ سب بت، جس کو بھی وہاں لایا جائے وہ بت ہے. اگرچہ کسی مقدس ہستی کو مقام دیا جائے وہ اس بہتان سے پاک ہے، لیکن اس وقت وہ بندہ اس کو بت بنا لیتا ہے جس کو بھی خدا کے سامنے، خدا کے مد مقابل لے کر آتا ہے. اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. آیت نمبر 36. ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. اپنے شہر سے آئے تھے نا، جہاں پہ آزر پورا شہر بت پرستوں کا تھا، آگ میں بھی پھینکے گئے تھے. کہہ رہے ہیں اے میرے رب، ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر رکھا ہے، مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بت پرستی کا شکار ہیں. پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اہم ترین پرنسپل اسلام کا، شریعت اسلام کا، شریعت ابراہیم کا، ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کا. یہ توجہ فرمائیں، جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، جس نے میرے نعرے مارے وہ میرا نہیں ہے. جس نے مجھے فالو کیا، فمن تبعنی، لہذا قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام سے پکارا. امام کون؟ جس کو فالو کیا ہے، جس کو فالو کیا ہے. ورنہ کیک شیک کاٹ کے امام نہیں بنتا. ہیپی برتھ ڈے مولا علی سے امام قرار نہیں پاتے مولا علی کسی. فمن تبعنی، جس نے فالو کیا، کیونکہ آہستہ آہستہ ہر چیز بدل رہی ہے، ماڈرن زمانہ ہے، آہستہ آہستہ پرانی جو شریعت تھی وہ اب اتنے فائدے مند نہیں رہی. نئی نئی چیزیں ایجاد کرو، نئے نئے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، اور کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، مثلا فلان. تمہیں کس نے کہا یہ شاعر ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا. جو ائمہ اہل بیت تھے ان کی عقلیں تمہاری عقلوں جتنی نہیں تھی. تم جو نئی نئی خرافات ایجاد کر رہے ہو چیزوں کو، ان کو نہیں پتا تھا. پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے. یہ اللہ صرف ایویں نہیں سنا رہا کہ مطلب بس سٹوری سنا رہا ہے. القرآن کا ہر لفظ ایک پرنسپل کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک بنیاد کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو مجھے فالو کرے، جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے. وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحمت والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو میری نافرمانی کرے اسے تو بڑا غفور رحیم ہے، تو چھوڑ دے. یہ قطعاً معنی نہیں ہے. یہ ایک نرم دل نبی کا بات کرنے کا انداز ہے. ایک دفعہ تو نبی تنگ آ کے پھر عذاب کی بددعا کر دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت زیادہ آہیں بھرنے والے اور بردبار تھے، بہت برداشت والے تھے. اب توجہ فرما لیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے رحیم خاص رحمت کو کہتے ہیں. رحیم خاص رحمت. فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو رحمت کے قابل ہیں تیری خاص رحمتوں کے، ان کے لیے تو مغفرت کرنے والا، نہ کہ جو میری نافرمانی کرے تو ان کی مغفرت فرما. ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہے اس کا. وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اس میں ایک کنایہ ہے کہ یا اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو ان کی ہدایت کا بندوبست فرما تاکہ اس طرف نہ جائیں اور نافرمانی چھوڑ دیں.
لیکن میرا اور بندوں کا کیا رابطہ ہے؟ جو مجھے فالو کرے گا وہ میرا ہے، جو مجھے فالو نہیں کرے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ آیت نمبر 37 ربنا، اے ہمارے رب۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کا بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے بعض کو، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ سے مراد ہے، ساکن کیا ہے، یعنی ان کو وہاں پر میں نے لا کر آباد کر دیا۔ آباد کر کے چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے، ساکن کرنا یعنی وہاں پر لے آنا۔ بواد غیر ذی زرع، البتہ یہ دعا بتا رہی ہے کہ یہ تب کی دعا ہے جب حضرت ابراہیم بوڑھے تھے، حضرت اسماعیل جوان تھے اور بیت اللہ بنا چکے تھے، لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسکن، تو لہٰذا ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ میں نے بسایا ہے، ورنہ جب شروع میں اسی بنجر جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے، امتحان لیا تھا اللہ نے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو بنجر ہے، کوئی وہاں پر کھیتی نہیں اگتی، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے انہیں بسایا ہے۔ اب دیکھیں کس لیے بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ اچھا، نماز سرسبز جگہوں پہ قائم نہیں ہو سکتی؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کہہ رہے میں نے اس بنجر جگہ میں لایا تاکہ تیری نماز قائم کرے، تو سرسبز و شاداب میں تو قائم نہیں ہو سکتی، وہاں تو اور شکر کرنے اتنی چیزیں ہیں وہاں پر زیادہ ہے، ادھر تو سختی ہیں۔ تو یہاں پر بات یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سختیوں سے آزماتا ہے، کہ ایک حکمت تھی نا کہ لوگ سفر کریں ان صحراؤں کا، سختیاں برداشت کریں اور اس سرزمین پر آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم نے، اور اب تو اتنی آسانیوں کے باوجود اب بھی ایک دفعہ جو حج پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے بالآخر سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، جتنا مرضی اوپر کا پیکج لے لیں آپ کو سختی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے والے زمانوں کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ سختیاں تھیں، کئی مہینے مثلا سفر میں گزر جاتے تھے، اور بہرحال تو یہ اس کا آپس میں لنک ہے کہ اللہ چاہتا ہے سختی سے آزمائے کہ لوگ میری خاطر یہاں پر آ کر عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے تاکہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، غور سے سنیے گا، پس اے اللہ، پس لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا، وہ آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ٹھیک ہے، کہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ جو ہے وہ خود غرضی کرے، اپنی اس کے لیے رشتہ داروں کے لیے مودت کا سوال کریں۔ تو اگر تمہیں ادھر شک ہے تو ادھر حضرت ابراہیم کو بھی یہی پرابلم ہے، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کہہ رہے یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف میلان پیدا کر۔ یہ خود غرضی نہیں کر رہے کہ اس اولاد کی طرف جب میلان ہوگا لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا، لوگوں نے یہاں پہ آ کے انڈسٹریاں نہیں لگانی، لوگ یہ آئیں گے تو دیکھیں گے یہ اقامہ صلاۃ کرتے ہیں، ان سے اٹیچ ہوں گے تو وہی کام کریں گے، اور یہی اہل بیت اطہار سے مودت کی حکمت ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول نے تو ہر مومن کی مومن سے، جب اللہ نے کہہ دیا مومن بھائی بھائی ہے تو محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خوب بات کی طرف توجہ فرمائے، انما المؤمنون اخوہ،
مومن تو بس بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی میں محبت ہوتی ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے محبت کرو آپس میں. اور پھر اللہ نے فرمایا فسادی وہ ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ ہیں جو کاٹ دیتے ہیں ان تعلقات کو، توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے جوڑے رکھنے کا کہا ہے. تو بھائی محبت تو ہر مومن سے کرنی ہے، لیکن یہ خاص محبت کیوں مانگی گئی ہے؟ یہ خاص محبت تو قرآن نے فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے رسول ان سے کہیے وہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے وہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کسی کے نہیں، صرف اللہ کے ذمہ. وہ جو میں نے تم سے کہا ہے وہ بھی تمہارے لیے کہا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی سے لیتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے. ورنہ محبت کے بغیر اطاعت ڈنڈے سے ہوتی، جیسے ڈنڈا جاتا ہے بندہ اسی کا دشمن ہوتا ہے. تختے ہی الٹ دیتے ہیں ان حکمرانوں کے جن سے محبت نہیں ہوتی، صرف ان کی طاقت کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ لگتا ہے انہی کو پھانسیوں پہ چڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اطاعت محبت کی وجہ سے نہیں تھی. ہاں جو اطاعت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے وہی اصل اطاعت ہوتی ہے. اور عربی زبان میں اطاعت کے لفظ کا اصل میننگ بھی ہے دل سے کسی کی ماننا. اصل میننگ یہ ہے، اگرچہ بعد میں اوور آل چاہے دل ہو دل نہ ہو سب چیزوں کو اطاعت کہا جاتا ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے. بنجر زمین ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہاں پر نواز. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں.